تو اس کی چینیں جب اتاری گئی 20 کلو وزن تھا اس کا, اتنی موٹی, اچھا ساری کی ساری پولیس نے رگڑی ہے کہ کوئی سونے کی نکل آئے, یہ ساری پیتل کی تھی. تو میں معافی چاہنا, میرے پیو دی توبہ, آئندہ توبہ, میرے خاندان دی توبہ, میں آئندہ تو کسی بھی ڈالا کلچر یا ویپن کلچر پروموٹ نہیں کروں گا, تو میں لہٰذا دی معافی مانگوں. جہاں جرم ہوگا سی سی ڈی وہاں موجود ہوگی. دکھتا ہے تو بکتا ہے شو بازی. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور آج جناب ایک بہت ہی اہم خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف ماہر نفسیات نہیں ہوں بلکہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں, اور میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان پر بھی میری مکمل نظر ہوتی ہے. تو ابھی ایک ٹک ٹاکر ہے کاشف ضمیر, جو آپ کو مختلف جگہ پر جو ہے وہ کبھی سونے کی چینوں میں نظر آئے گا, کبھی وہ کسی انٹرنیشنل آرٹسٹ کو بلا کر یہاں پہ ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے نظر آئے گا, کبھی جو ہے وہ اپنے گارڈز کی شو بازی میں نظر آئے گا, کبھی وہ اپنے بڑے محلات جیسے گھر جو اس نے رینٹ پر لے رکھے ہیں جن کا شاید وہ رینٹ بھی ادا نہیں کرتا, ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ٹک ٹاک بناتا ہوا نظر آئے گا. کبھی وہ گاڑیاں جو اس کے پاس لیوش گاڑیاں ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں جو تمام کی تمام رینٹ پر ہیں اور لوگ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, وہ اپنی شہرت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے آئے دن لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اور ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے یہ کام جو ہے وہ سر عام کرتا رہتا ہے. تو اب سی سی ڈی نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کارروائی عمل میں لائی ہے, اور اس میں جو ہمارے انسپیکٹر ہیں سی سی ڈی کے اقبال ٹاؤن کے, انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے. یاسر شمون خان ہمارے بہت اچھے جو ہے وہ یہاں پر جرنلسٹ ہیں, بھائی ہیں میرے, اور ان کو باقاعدہ طور پہ ان کی بیگم کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتا ہوا وہ نظر آتا ہے. پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ایک اور کرائم رپورٹر صحافی خرم پاشا صاحب ہیں, یاسر شمون بھائی ہیں, فرقان شاہ بھائی ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کرتا ہے, اور باقاعدہ طور پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس ریسرچ کے ساتھ وہ اس کے سامنے آئے ہیں. اور پھر ہمارے ایک اور صحافی بھائی جو ہے وہ ہمارے کوہ نور نیوز کے ہی چیف کرائم رپورٹر ہیں وسیم صابر بھائی, تو وہ ان کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے. تو یہ مطلب پنگا آپ اس سے لیں جو آپ کو جواب نہ دے, صحیح بات ہے, یہ تو غلط بات ہے نا. تو پھر وہ آج ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پہ وسیم صابر بھائی موجود ہیں, ان سے میں پوچھوں گی کہ مجھے بتائیں, مطلب یہ تو روزانہ آپ تو دیکھتے ہیں کرائم کی دنیا کے, آپ تو بادشاہ لوگ ہیں, تو یہاں پہ کبھی کسی کرائم رپورٹر کے ساتھ پنگا لینا آسان ہے؟ بھی ہیں, یہ نہ بات کریں, بادشاہ بھی ہیں. لیکن پھر بھی بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ لوگ تو ظاہر ہے کرائم کو ڈیل کرتے ہیں, تو یہ کیوں ٹک ٹاکر ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ہم نے ریموٹ دبایا ہے تو کاشف ضمیر دیوار کے ساتھ لٹک گیا ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ کیسے ہو, مطلب ظاہر ہے ایسے پنگا لینا اور کرائم رپورٹرز کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا, دیکھیے یہ تو غلط بات ہے. پھر اب شو بازی کرنا, اتنے سارے گارڈز رکھے ہوئے ہیں, اسلحہ رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے. جی, صحافی جو ہوتا ہے نا, خاص کر کرائم رپورٹر, وہ نہ صرف اپنے ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے, بلکہ معاشرہ بھی اسے مانتا کہ یہ کرائم کی بیٹ کرتا ہے اور یہ معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے. دیکھیں, ہمارا کام ہے کرائم رپورٹر کا, ہم معاشرے کی برائیوں کو بے نقاب کرتے ہیں. آج کاشف ضمیر 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے, عمرہ کرے, ہم اس کو کاشف ضمیر ٹک ٹاکر نہیں کہیں گے, ہم اس کو نوسر باز نہیں کہیں گے, ہم اس کو چور نہیں کہیں گے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں بڑی کلیئر بتا رہا ہوں. ابھی تک اس کا یہ سٹیٹس ہے. اگر یہ نمازیں پڑھے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ حاجی جو ہے شریف آدمی کہیں گے نا, شریف آدمی کہیں گے. سمجھ لیں کہ کاشف ضمیر حاجی کے نام سے ہم اس کو پکاریں گے. یہ جو گاڑیاں, یہ جو بندوقیں, یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے شروع میں سٹارٹ کیا کہ اس نے سونے کی چینیں پہنی ہوتی ہیں, میں نے دیکھی ہوئی ہیں اتنی بڑی چینیں. اچھا, وہ پیتل کی ہیں. پیتل کی ہیں. میاں شفقت ڈی ایس پی لگے ہوئے تھے اقبال ٹاؤن میں. جب انہوں نے اس کو گرفتار کیا تھا تو اس کی چینیں جب اتاری گئی 20 کلو وزن تھا اس کا, اتنی موٹی, ساری کی ساری پولیس نے رگڑی ہے کہ کوئی سونے کی نکل آئے, یہ ساری پیتل کی تھی. پولیس والوں کو زیادہ غصہ آئے کہ ٹک ٹاک پہ تو آتا ہے تو کہتا جی میں نے سونے کی چینیں پہنی ہیں. لڑکیوں کو, جو آج کل کی جوان سالہ لڑکیاں ہیں جو اٹریکٹ ہوتی ہیں ایسی چیزوں پہ, گریبان کے بٹن کھولے ہوئے ہیں, چینیں پہنی ہوئی ہیں, یقین کریں کرائے کا یہ گھر ہے جس کے اندر رہتا ہے, اور سارا گھر اس کا ایک چڑیا گھر ہے. کسی گھر کے اندر طوطے رکھے ہوئے ہیں, کسی گھر کے اندر مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, کسی گھر کے اندر کبوتر رکھے ہوئے ہیں. شو بازی کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ سائیکولوجیکلی کوئی مسئلہ ہے؟ پیسے کمانا, لوگوں کو دکھانا.
शोबाजी दिखता है तो बिकता है, शोबाजी। जो लोग अमीर ज़ादे इसको पसंद करते हैं, अगर एक अमीर ज़ादे के साथ इसकी मुलाकात हुई, उसके पास गाड़ी है, इसने इससे कहना कि फला तरीक को फला जगह पे तुम गाड़ी पे आ जाना, अच्छा। वो भी आ गया, वो अच्छा। अपने साथ अमीर ज़ादा 5 गाड़ियां और ले आया, अच्छा। फिर उसके साथ जो इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड फिर रहे हैं, ये कंपनी के हैं, ये अच्छा। कोई ना पुलिस वाले हैं, अच्छा। और ना ये कोई प्राइवेट हैं। तो क्या ऐसे आप प्राइवेटली 13 गार्ड्स का ये पूरा जो एक स्पेल लेके चलता है, ये कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, अलाउ है? सिक्योरिटी गार्डों के दफातर बने हुए हैं, अच्छा। अपने अपने दफातर, इंडिविजुअल, जैसे हमारे दफ्तर हैं, अगर हमने बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना है, हम उनकी कंपनी में जाएंगे, हाँ। हम कहेंगे हमें जी एक जवा साला लड़का जो ट्रेंड हो अच्छा। फायरिंग करने में, अच्छा। हमें दे दें। अच्छा। वो हमारे साथ तय करेंगे 40,000, 50,000, 60,000, उसकी जितने में भी salary, हुआ, ठीक है। वो बंदा सुबह 8 बजे आ जाया करेगा ठीक है। राइफल पकड़ के, और शाम 4 बजे 5 बजे वो राइफल दफ्तर के अंदर रख के या साथ ले जाएगा, ये उसकी तनख्वाह है। ऐसा ही होता है, ये दफातर से जो है सिक्योरिटी गार्ड ये खरीदते हैं। नहीं, तो ये जो दफातर खुले हुए हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की सेल परचेज का काम शुरू हुआ हुआ है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई इनके जा रही? खिलाफ डीएजी ऑपरेशन ने शिकंजा तैयार किया हुआ है। अच्छा। कुछ लोगों के पास लाइसेंस है ठीक और है। कुछ लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, पंजाब हुकूमत में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद की हुई है असला की नुमाइश निश्ता। हाँ। डाला कल्चर, ब्लैक विंडो वाले डाले सड़कों पे शान शान घूम रहे हैं, लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं, पीछे 5-5 गनमैन बैठे हुए हैं, निश्ता कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जिस इलाके में ब्लैक विंडो वाली गाड़ी, वीगो, डाला या कोई भी गाड़ी, अच्छा। असले वाले बंदे पीछे बैठे हैं, अच्छा। लाइसेंस है या नहीं है, पर्चा। नहीं, मुझे ये बताएं कि रेंट पे घर लेना, रेंट पे गाड़ियां लेना, रेंट पे गार्ड्स लेना, पीतल की जो है वो चेनों को सोने की चेनें करार देना, ये सिर्फ धोखे पे धोखा, फ्रॉड पे फ्रॉड, फिर अर्तुगल जो वो एक टर्किश ड्रामे में अर्तुगल का हीरो था किरदार उसका, उसने अदा किया, वो उसने हीरो था, उसने उसके साथ फ्रॉड का जो है वो केस चला, पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया गया। बिल्कुल। इतना बदनाम जमाना इंसान जो है वो फिर एक दफा जो है वो पुलिस वालों के जो है वो उधर सर्विस में भी जाता है, और वहां पर जो है वो लोगों को ट्रेनिंग भी देख रहा है, ट्रेनिंग सेंटर में भी जो उसको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जा रहा है। हमने म्यार क्या सेट कर रखा है? हम किन लोगों को जो है वो चीफ गेस्ट बुला रहे हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? देखें, ये क्यों? आपकी बात दुरुस्त है, अगर किसी को चीफ गेस्ट बुलाना है, हाँ, तो किसी ऐसे बुजुर्ग को बुलाएं जिसके बेटे ने इस मुल्क की खातिर शहादत दी हो, कोई खिदमत की हो, मुल्क खिदमत की हो, जिसने अपनी जान दी हो, उस खातून को बुलाएं, उस माँ को बुलाएं जिसने अपना एक बहादुर बेटा इस महकमे के लिए भाई ऐसे हमारे यंगस्टर्स को बुलाएं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में जो है वो मशहूर हो रहा है, जिनकी वजह से लोग जो है वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट लेवल बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप जो है वो बुलाकर पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान दिखा सकते हैं। हम काशिफ ज़मीर को बुलाकर जो है वो पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान कैसे दिखा